یقیناً قرآن پاک کی سب سے متاثر کن قصوں میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ ایک ایسے انسان جنہیں اللہ نے دولت، عزت، صحت اور خاندان سے نوازا تھا، مگر جب آزمائش کا وقت آیا تو سب کچھ چھن گیا۔ مال گیا، اولاد چلی گئی، جسم بیمار ہو گیا اور لوگ بھی منہ موڑ گئے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر میں ذرا سی بھی کمی نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، بلکہ زبان پر بس یہی کلمات تھے: میرا رب ہی بہتر جانتا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سالوں تک وہ بیماری میں اور تنہائی میں مبتلا رہے، لیکن ان کے دل کا ایمان کم نہ ہوا۔ آخرکار جب انہوں نے عاجزی سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھ پر مصیبت آ پڑی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ایک چشمہ نکالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور ان کی صحت، جوانی اور عزت سب واپس لوٹ آئی۔ اس قصے سے ہمارے لیے سبق ہے کہ زندگی میں جب دکھ، پریشانی یا محرومی آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کریں۔ صبر، ایمان وہ چابیاں ہیں جو بند قسمتوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اللہ اپنے صابر بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، لیکن افسوس بعض اوقات ہم یہ عظیم سبق اپنے بھائیوں کو سمجھا نہیں پاتے، یا وہ اپنی ذہنی تکلیف سے خود باہر نہیں نکل پاتے۔ کبھی کبھی وردی کے پیچھے چھپی مسکراہٹ اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اسلام آباد کے پرامن علاقے سرینا چوک کے قریب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پولیس سروس آف پاکستان PSP کے ایک سینئر آفیسر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SP نے مبینہ طور پر خود پر گولی چلا دی اور اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ یہ واقعہ صرف ایک فرد کی موت نہیں، بلکہ ایک سوال ہے کہ آخر ہمارے محافظ خود کو محفوظ کیوں نہیں سمجھتے؟ جمعرات کی دوپہر تقریباً 4:30 بجے SP انڈسٹریل ایریا اسلام آباد اپنی گاڑی میں دفتر واپس جا رہے تھے۔ اسی دوران اچانک گولی چلنے کی آواز آئی۔ جب اہلکار وہاں پہنچے تو وہ شدید زخمی حالت میں پائے گئے۔ انہیں فوراً پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس یعنی PIMS میں منتقل کیا گیا، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گئے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لیا، شواہد اکٹھے کیے اور تحقیقات شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق یہ افسر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے گورننس اور پبلک پالیسی میں MPhil کی ڈگری رکھتے تھے۔ انہوں نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں خدمات انجام دی، جہاں وہ سیکیورٹی مینجمنٹ، ہیومن رائٹس پروٹیکشنز اور کاؤنٹر ٹیررزم میں فعال کردار ادا کرتے رہے۔ ساتھی افسران کے مطابق وہ ایک شریف، محنتی اور ذمہ دار شخص ہے۔ افسوسناک طور پر ایک دن قبل وہ ماہر نفسیات ڈاکٹر سلطان محمود کے پاس گئے تھے اور بتایا تھا کہ وہ خودکشی کے خیالات میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ وہ چھٹی لیں اور علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہوں، مگر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے چھٹی کی درخواست دی تھی جو منظور نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر نے ان کی اہلیہ کو بھی ہدایت دی کہ وہ ان کے قریب سے تمام ہتھیار اور خطرناک اشیاء ہٹا لیں۔ بدقسمتی سے اگلے ہی دن وہ اپنے ہی سرکاری پستول سے زندگی ختم کر بیٹھے۔ یہ واقعہ صرف ایک سانحہ نہیں، بلکہ ہمارے پولیس کے نظام اور انتظامی ڈھانچے کی گہری کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پاکستان میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ذہنی دباؤ، طویل ڈیوٹی، سیاسی مداخلت اور عوامی تنقید کے بھاری بوجھ تلے کام کرتے ہیں۔ انہیں نہ مناسب نفسیاتی مدد ملتی ہے اور نہ وہ ماحول جہاں وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکیں۔ وردی کے پیچھے چھپی یہ خاموش چیخ اکثر نظام کے شور میں دب جاتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 10 برسوں میں پاکستان کی فورسز میں 180 سے زائد خودکشیوں کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر پولیس اور رینجرز اہلکار شامل ہیں۔ صرف سال 2022 میں پنجاب پولیس کے 17 افسران نے مختلف وجوہات کی بنا پر خودکشی کی۔ وجوہات تقریباً ایک جیسی تھی: ذہنی دباؤ، گھریلو مسائل، سروس کا پریشر اور انتظامی ناانصافی۔ افسوس کہ پاکستان میں اب تک کوئی مؤثر پولیس مینٹل ہیلتھ یونٹ قائم نہیں کیا گیا۔ جہاں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہر پولیس اہلکار کے لیے نفسیاتی معائنہ اور کونسلنگ لازمی ہے، وہاں ہمارے ہاں اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور اسلام آباد پولیس چیف
सैयद अली नासिर रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हक़ाइक़ की तस्दीक जरूरी है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो अफवाहों और क्या सराइयों से गुरेज करें और मरहूम के खानदान की प्राइवेसी का एहतराम करें। पुलिस चीफ के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद से कई बैरूनी मुदाखलत का इम्कान नहीं, ताहम तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो लोग हमारी हिफाजत के लिए अपनी नींद, आराम और जिंदगी कुर्बान करते हैं, क्या हमने कभी उनके जज्बाती बोझ को महसूस किया है? इस्लाम में सजा या कैद का निज़ाम भी इस्लाह के लिए होता है, तबाही के लिए नहीं। अगर हम अपने मुहाफ़िज़ों के लिए ऐसा माहौल नहीं बना सके जहां वो अपनी कमजोरी बयान कर सके, तो शायद बहिस्सत माशरा नाकाम हम भी हैं। जिंदगी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और किसी के जहनी सेहत का ख्याल रखना इबादत से कम नहीं। यह सानिया हमें याद दिलाता है कि ताकतवर दिखने वालों के दिल भी टूटते हैं। अगर हमने इस खामोश चीख को ना सुना तो शायद अगली वर्दी भी एक कहानी बन जाए। जब जिंदगी की राहें अंधेरों से भर जाए तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करें, क्योंकि सब्र कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह उन बंदों के साथ है जो दर्द में भी अल्लाह कहते हैं और जिनकी आंखों से गिरते आंसू भी दुआ बन जाते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें कल्बे फैसल को, जहां हम लाते हैं वो बातें जिन्हें निजाम छुपाना चाहता है मगर हकीकत कभी नहीं मरती। जज़ाकल्लाह खैर।